قرآن کا بھی عقیدہ ہے، میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، لیکن اللہ کا واسطہ ہی خود میں نہ کر، میں نے تیرے نال خود نہیں علاج نہیں، جی کبھی قبر کی گل نہ ہوتی میں تینوں کہہ دینا اپنی قبر خراب نہ کر، اپنے آخر خراب، سنت کے چل، سنت کے دین میرے باپ کا نہیں، میرے دادے پردادے نہیں، دین محمد ورگی ہے، میرا سننے والے نے نبی ندیاں گلیاں میں چڑھایا، پیسے بازار میں سب کھا کے کھایا، اللہ کا واسطے تو میرا بھائی ہے، تو میرا بزرگ ہے، میں تیرا احترام کرا گا، نبی کی قدر کر اور اس طرح کر جس طرح اللہ کے قرآن میں دسے، پیغمبر دے فرمان میں دسے، میں تیری قدر کرا گا، عزت کرا گا، تیرے سینے میں لاؤں گا، تو میرا کلمہ پڑھ والا مسلمان بھائیے پر خود نہ کر، تحسد نہ کر، حسد نہ کر، اللہ کا واسطے اپنی قبر آخر خراب نہ کر اپنی قبر آخر خراب، یہ دل کم نہیں رہے گی، یہ تحسد کم نہیں رہے گا، مسلمانوں میں پھر خدا کا واسطہ دے کے کہنا، میں آج تک سمندر کو دیکھ کے ایسی کوئی گل نہیں کی اور نہ میں قرآن دادیاں سمجھنے والا، چاہے جس طرح سمجھے، میں تمہیں ہمیشہ حضور کی حدیث سنانا، یا ایھا الناس اے لوگو ان ربکم واحد، تھوڑا رب بھی ایک کے، واباکم واحد، باپ بھی ایک کے، ودینکم واحد، دین بھی ایک کے، ونبیکم واحد، نبی بھی ایک کے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وقبلتکم واحد، تھوڑا قبلہ بھی سارے اسے قبلے اور نہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، کوئی کسی مسلک نہ ہوئے، کسی قوم نہ ہوئے، کسی قبیلے نہ ہوئے، کسی شہر نہ ہوئے، کسی پنڈ نہ ہوئے، سارے منہ کدے کر دے بیت اللہ ول، سارے نماز اس ول پڑھ رہے ہو، تو تمہیں ہاتھ جوڑ کے رس کرنا، مولویو پیرو، میں تھوڑا موقع میں تھوڑا اتنا رضا کراں، اس قوم نو منتشر نہ کرو، متفرق نہ کرو، اس قوم نو کٹھا کرو، کٹھا، اے کلمے والی قوم ہے، اے قرآن والی قوم ہے، اسلام والی قوم ہے، سنت والی قوم ہے، اور نہ کما سے عمل نہ کرو، دن قیامت بڑے بڑے پگڑے سفید آن کے سفید پیش انہوں فرمان گے صحابی لگتے سنگتی میرے ہی نے، فرشتے کہیں گے سحقن انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیغمبر جڑا دین تسی لے کے آئے، جڑی شریعت تسی لے کے آئے، جڑی اذان نماز تسی لے کے آئے، اتنا لوگوں نے تھوڑی اذان کے اندر، نماز کے اندر، کلمے کے اندر، قرآن کے اندر، تھوڑے فرمان کے اندر تبدیلیاں کر دیتیاں، تبدیلیاں کم نیکی نہیں کر دے، اے بھی نیکی ہے، اے بھی نیکی ہے، اے بھی نیکی ہے، وہ تو شریعت میں وجود ہی نہیں سی، وہ تو حدیث میں وجود ہی نہیں سی، وہ تو قرآن میں وجود ہی نہیں سی، میں نہیں کہندا میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے آقا نبی، میرے سچے نبی، صادق الامین نبی، شفیع المسلمین نبی، رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے سخن دفع ہو جاؤ، دسو تو صحیح میں کتنے گیا، تو کتنے گیا، نبی نے اگر کہہ دیتا دفع ہو جاؤ، کون تمہیں سینے نہ لائے گا، کتنے تمہیں کھانا ملے گا، اللہ کا واسطے ہی مسلمانوں یکجان ہو جاؤ، وہ اکٹھا ہو گئے، وہ نہیں سوچتا ہے فلاں مسلک دے، فلاں قبیلے دے، فلاں قوم دے، نہیں وہ تیرے واسطے بم تیار کر کے کھڑے، تیرے واسطے گولیاں تیار کر کے کھڑے، یہود نصارا ہندو سکھ عیسائی کافر کبھی مسلمان کا دوست ہو سکتا نہیں، اے بے ضرور کرا کر اگر انہوں نے مقدرہ میں چھڑے تھے، اللہ ہدایت نصیب کرے، میں تمہیں دعوت فکر دینا اور منبر رسول کو دینا، مسلمانوں یکجان ہو جاؤ، ایک جان بن جاؤ، اصل کے تختے کہتے ہیں چھپے کاغذات مقابل میں تو ہندوستان کا ہر تینوں جناب میں کام ہو جائے، ہندوستان میں رہنے والا مسلمان بھی میرا بھائی، کشمیر میں رہنے والا مسلمان بھی میرا بھائی، افغانستان میں رہنے والا مسلمان بھی میرا بھائی، سعودی عرب کے اندر رہنے والا مسلمان بھی میرا بھائی، مسلمانوں وہ پھر اپنے آپ میں ایک دوسرے کا بھائی سمجھو، اسی اپنے آپ میں ایک دوسرے کا دشمن کیوں سمجھو، خدا بنا دے، اللہ تعالیٰ نے چھڑ دے، اللہ تعالیٰ نے عمل دینے سے بتا فرمائے، باپ دعوانا منا فرما دیا نے خلیل اللہ دی دعا کا نتیجہ میں دیکھا، یہ جڑا والے دے رہن والے روشن ضمیر، میں اتنے ایک گل کرنا چاہنا، منگیا تے آدم نے بھی رب کو لے، منگیا تے نوح علیہ السلام نے بھی، تو تسی بھی کس کو منگو،
منگیا رب کو لے، خلیل اللہ نے نہیں منگیا رب کو لے، پر اپنی دعا کا نتیجہ زندگی دیکھ نہیں سکے۔ 500 سال گزر گئے، 5 صدیاں گزر گئی، دعا کا نتیجہ پھر دیر ہوا کہ میں قربان پیغمبر کی دعا تو جانا، اسے اللہ کا حبیب عمر نو منگتا ہے، سویرے منگتا ہے، سامی عمر غلام بن کے پیغمبر دے قدماں وچ آ جاندا ہے۔ خلیل نے اپنی دعا کا نتیجہ 500 سال کے بعد کسے دیکھا کہ میرے محبوب نے اپنی دعا کا نتیجہ سامی دیکھا۔ اللہ اکبر، کاش میرا عنوان ہوندا، میں کچھ موٹی عرض کردا، میں تینوں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اس جن نے پوچھا اے جنہ تیرا نسب نامہ کی ہے؟ انہیں کہا جی تمہیں نہیں پتا، میرا خاندان سید، میں مسلمان ہوں کہ میں سارے پیغمبراں دا غلام ہوں کہ مینوں سارے نبیاں نے بشارتاں دتیاں نے کہ جیڑا پیغمبر آخر پہ آئے گا، نبی آخر زمان ہوگا، اس کا علم بھی بے مثال ہوگا، علم بھی بے مثال ہوگا، تقویٰ بھی بے مثال ہوگا، چہرہ بھی بے مثال ہوگا، سینہ بھی بے مثال ہوگا، زلف بھی بے مثال ہوگی، پسینہ بھی بے مثال ہوگا، کہ اس کا مدینہ بھی بے مثال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر، اللہ کے خلیل نے دعا کس کو منگی ہے؟ مسئلہ پکا کے جائیں، کچا نہیں رکھنا اگے ہوتا سی کوٹھا، کچا عقیدہ، پکا وہ کوٹھا بن گیا، پکا عقیدہ ہو گیا، کچا بندہ بھی ہو گیا، کچا ہوں تو بندے حال ہی کوئی بڑھیا کی حکومت پھر آن لگی ہے۔ دعا کرو یا اللہ انہوں کو بچائیں، اچھی آخو آمین۔ یا اللہ انہوں ایسا حفظہ، خدیجہ، میمونہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، ازواج مطہرات، امت دیا ماما، مومنہ دیا ماما، انہوں دیا بیٹیاں بننے کی توفیق عطا فرمائی، اچھی آخو آمین۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے خلیل اللہ دی دعا دے ثمرہ میرے پیٹ وچ آیا، میں نے آسمان تو خوشخبری آندیاں نے بشرا لکیا آمنہ فإنک حملت بسید الاولین والآخرین۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ آمنہ فرما دیا نے خلیل اللہ دی دعا کا نتیجہ لوگوں میں لکھا ہے۔ سیدہ فرما دیا نے بیوہ تو میں ہو گئی، میں ہو تذکرہ کرنا چاہنا، سردار عبد المطلب نے اپنی گھر والی نے کیا، حضور دی دادی نے کیا، آمنہ بیوہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے دیکھو نہ خوشبو بڑی آتی ہے، میں ویڑے وچ جانا خوشبو آتی ہے، میں کمرے اندر جانا خوشبو آتی ہے، میں بازار وچ جانا خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر نے السلام دی دادی حضور دے دادے عبد المطلب نو کہندی ہے اے گل آمنہ تو میں نہیں پوچھ سکتی، تسی پوچھ لینا۔ سردار کہندے نے اچھا میں شامی پوچھ لواں گا۔ جدوں باہر گیا تو مکے والے کہندے نے پتہ نہیں مکے وچ خوشبوواں دیاں فضاواں عجیب آ گئیاں نے، مٹھیاں مٹھیاں خوشبوواں آ رہیاں نے۔ سردار عبد المطلب سامنے گھر واپس آئے تے آ کے کہندے نے بیٹی آمنہ تو بیوہ ہو گئی ہے، تیرا سہاگ اجڑ گیا ہے، تیرا گلشن تاراج ہو گیا ہے، حضرت عبداللہ اللہ نے پیارے ہو گئے نہیں بیٹی آمنہ بیوہ بچیاں دا حق نہیں ہوندا خوشبو نال۔ سیدہ مسکرا کے کہندیاں نے سردار جی میں تمہیں کی دساں، میں تے کوئی خوشبو نہیں خریدی، نہ میں مفت خریدیا ہے، نہ میں عنبر خریدیا ہے، نہ میں زعفران خریدیا ہے، میں اپنے پیٹ ول دیکھدی ہاں کہ میری ناک وچوں کستوری دی خوشبو نکلدی ہے تے سارے مکے وچ پھیل جاندی ہے، مینوں لگدا ہے اے خوشبوواں میریاں نہیں یہ میرے لال دیاں نے۔ اچھی ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت
ذہن چ آ گیا دس ہی دو اختلاف ولادت کے اندر یا 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول. اکثر مفسرین محدثین شارحین اور مورخین اور مجتہدین اور بزرگان دین انہوں کا اتفاق اکثر رہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول ہو 9 ربیع الاول ہو. لیکن کوئی کسی مسلک کا مولوی مجتہد فقیہ عالم عامل فاضل کامل عامل عابد زاہد ساجد ولی متقی کسی کا اختلاف اس گل میں کوئی نہیں. سارے کا اتفاق ہے کہ حضور دی وفات 12 ربیع الاول میں ہوئی. ولادت میں اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں 7 ربیع الاول کوئی کہتے ہیں 8 ربیع الاول اکثر کہتے ہیں 9 ربیع الاول. لیکن وفات میں کسی کا اختلاف علامہ راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک قول نقل کیتا ہے. بہت تھوڑے لوگ نے جڑے کہتے ہیں آپ کی ولادت 12 ربیع الاول ہوئی. یہ بھی ایک قول ہے. لیکن اتفاق جمہور علماء ہے کہ 12 ربیع الاول آپ دی. اچھا توجہ ہے. اگر 12 ولادت کا بھی دن ہو تو وفات کا بھی بولو دن ہوئے. میرے گھر اللہ ہر کے گھر باپ چاچا بھتیجا بانجا بھائی بہن فوت ہو جان وہ خوشی رہے گی. وہ غمی خوشی پہ غالب آ جائے گی. پھر اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے اکھاں دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے کان دے کے احسان نہیں جتلایا, اللہ نے ہاتھ دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے سینہ دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے پیر دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے دل دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے گردے دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے عزم کا نظام دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے چند والی نعمت دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے سورج والی نعمت دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے پانی والی نعمت دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے روٹی والی نعمت دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے مکان والی نعمت دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے دکان والی نعمت دے کے احسان نہیں جتلایا, رب نے خاندان والی نعمت دے کے احسان نہیں جتلایا. پر جب رب نے اپنے محبوب کو بھیجے لقد من اللہ علی المؤمنین اسما صفیہم رسولا, اللہ فرماندے نے نعمتیں ساری میری نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ دی کسی نعمت کو تسی شمار کر سکتے نہیں. بھاویں ساری زندگی گنتے رہو گن سکتے نہیں. اللہ نے ساری نعمتیں دے کے اے نہیں کیا میں تیرے کو اے بھی احسان کیتا, اے بھی احسان کیتا, اے بھی احسان کیتا. کتنا محبوب پیغمبر رکھدا, کتنا مقام میرے نبی دا, کتنا شان میرے نبی دا, کتنی عزت
اندھیرا ہی ہنیرا سی، دن دہاڑا سی، سورج دوپہر سی، 12 بجے سی، گرمی بڑی سی، لیکن مدینے میں کچھ نظر آندا نہیں سی۔ نبی دا صحابی ہل چلائے، کسی کے حضور اللہ نو پیارے ہو گئے، ہل چھڑ دیتے، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری اکھاں واپس لے لے۔ کسی کو کملیا اکھاں نے تے جہان نے اے گل کیڑی کیتیا، اکھاں تے رب دی بڑی نعمت ہے، کہندے تینوں نہیں پتا انہاں اکھاں نال حضور نے ویکھنا سی، تے جدوں حضور نظر نہیں آن گے میں اکھاں نو کی کرنا ہے، مینوں انہاں اکھاں دی کیڑی لوڑ ہے؟ ارشاد ربا میں تیرے سامنے درخواست کرنا میری اکھاں واپس لے لے، اے اکھاں حضور نو ویکھدیاں سن۔ پیارے پیغمبر دے پیارے صحابہ غم کرن تو میں مسلمان ہو کے میں کلمہ پڑھن والا عاشق رسول دا دعویٰ کرن والا میں اپنی گل کر رہا، تہاڈی نہیں کر رہا۔ مینوں کون عقل مند کہے گا؟ مینوں کون دیندار کہے گا؟ مینوں کون اچھا کرے گا؟ میں پیغمبر دی وفات والے دن شرنائیاں نے اڑانا، پٹاخے بھی چلانا، ڈول بھی بجانا، بچیاں بھی نچانا، نعرے بھی لوانا، جلوس بھی کٹوانا، ٹرالیاں ویگنا سے بھی جانا۔ میں اپنی گل کر رہا، تیری گل نہیں کر رہا۔ مسلمان غور سے کر، نبی قیامت والے دن کی کرے گا؟ ابو بکر نے پیغمبر دی وفات پہ خوشی منائی سی، عمر نے نبی دی وفات پہ خوشی منائی سی، عثمان نے پیغمبر دی وفات پہ خوشی منائی سی، علی نے تو خوشی کرنی ہے، خوشی کس نے نہیں؟ ہندو بھی خوشی کر دے، نبی دی ولادت پہ سکھ بھی خوشی کر دے، مسلمان بھی خوشی کر دے، اتنی خوشی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ 8 نو کر، 7 نو کر، 9 نو کر، پر شریعت کے مطابق کر۔ اللہ کا واسطے میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑنا، تیرے پیروں پہ پگڑی پانا۔ ابو بکر نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، عمر نے بکریاں نہیں لائیاں، علی نے عثمان نے جھنڈے نہیں لائے۔ کسی کتاب پہ دکھا تو صحیح، اللہ کا واسطے قبر میں تو نہیں جانا، قبر میں نہیں جانا۔ میرے مسلمان دوست جی تیری قبر کا خیال نہ ہوتا میں تینوں کہنا گارا نہ کرتا، مینوں اپنی قبر کا اندیشہ نہ ہوتا، میرا رب مینوں پوچھے گا میرے نبی دی عزت کا تحفظ تو کی کیتا، عظمت کا تحفظ تو کی کیتا؟ میں نبی دے دروازے دا کپڑا سیاں، میں نبی دا نوکر ہاں، میں پیغمبر دا کمی ہاں، مینوں محمد دے کمی ہون تے فخر ہے، میری ڈیوٹی ہے میں نبی دے دروازے دا دربان ہاں، ممبر رسول تے تھانوں کہہ رہا مسلمانوں پیغمبر دی خوشی مناؤ، قرآن دی تلاوت کرو، روزہ رکھو، دین شریف کثرت نال پڑھو اور نفل پڑھو، تہجد پڑھو، صدقہ و خیرات کرو، زکات دو جیڑی اکثر مسلمان نہیں دیندے۔ اگر سارے پاکستان دے مسلمان امیر زکات دینا شروع کر دیں، کوئی غریب مسلمان نظر نہ ہوئے۔ مسلمانوں اللہ دے حکم پورے کرو۔ میں تھانوں یہ عرض کرنا، ہاتھ جوڑنا، منتا کرنا، سماجتا کرنا، درخواستہ کرنا، پیروں تے پگڑیاں سٹ کے تھانوں بار بار التجا کرنا، پھر بھی میں گستاخ رسول ہاں۔ ہے اللہ دنیا سمجھدی کوئی نہیں، انہاں دی عقل کتنے گئی، انہاں دا فہم کتنے گیا، انہاں دا سوچ کتنے گئی؟ یا اللہ انہاں نو عقل سلیم نصیب فرما، دین دی سمجھ نصیب فرما۔ مسلمانوں کوئی تعصب نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں۔ پیغمبر تیرا بھی پیغمبر ہے، میرا بھی پیغمبر ہے، ارمیہ دا بھی پیغمبر ہے، اجمیہ دا بھی پیغمبر ہے، کلیارا خانہ پٹھانا ملکہ ہرایا شاخا دا بھی نبی ہے، میرا نبی حیوانہ دا بھی نبی ہے، انسانہ دا بھی نبی ہے، شجرہ دا بھی نبی ہے، حجرہ دا بھی نبی ہے۔ رک جائے پر رب نال جڑی رہے، دنیا رکھو مسلمان غیر رب نال جوڑن والا۔ برادری ناراض ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، اما ناراض ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، باپ ناراض ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، قوم ناراض ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، قبیلہ ناراض ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، بادشاہ ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں، فوج ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، محلہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، شہروں والے پنڈا والے ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، پر رب راضی رہے۔ رب ناراض نہ ہوئے
رب راضی تو جگ راضی تو جو رب ناراض تو جگ بھی. جنہ رب نے پایا انہیں سب کچھ پایا تو جنہ رب نے نہیں پایا انہیں کچھ بھی نہیں پایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہیں خلیل کا مقام کس طرح عطا فرمایا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. رب خود کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صابر بھی بڑے سن, قانت بھی بڑے سن, عابد بھی بڑے سن, شاکر بھی بڑے سن, زاہد بھی بڑے سن, اور متقی بھی بڑے سن, ولی بھی بڑے سن, اور سردار بھی بڑے سن, اور تہجد گزار بھی بڑے سن, حیادار بھی بڑے سن, دیندار بھی بڑے سن. اللہ فرماتے نے ان وفاوت حد کر دیتی, میں رب جزال حد کر دیتی. آپ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے سنت والا مقام اس وجہ سے دیتا بغل کے نقصی للنیران, میں اپنی جان اللہ کے نام پہ اب سے قربان کر دیتی, اور بمالی للضیفان میں اپنا سارا مال مہمانہ کو قربان کر دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی بغیر مہمان کی روٹی نہیں کھاتی. اگر کوئی مہمان نہیں سنا آتا کسی نے گلی کی کھڑی کو لے کسی نے آ یار میرے نال بیٹھ کے روٹی کھا. ایک بڑھا بابا بزرگ ملیا 90 سال کی عمر کا, اور میں آ یار اب میرے نال روٹی کھا. وہ بابا پرانا بزرگ سی, انہیں ہاتھ کوئی نہ دیتے, ہاتھ کر کرنا روٹی کھان سے پہلے سننا چاہیے. اور اللہ نے بہت ساری سنتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی دیا, اور کملی والے جو صدقے اللہ نے امت نے عطا کی دیا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بدین میں نے بڑا پسند تھی, اس وقت وہ بھی پیروی کرے. بابے بوڑھے نے ہاتھ دیتے تھے تو روٹی کھان بیٹھ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما اٹھ گیا, انہوں نے کہا ابھی تو میں تو لکما ہی نہیں لیا, اور میں چلا گیا. انہوں نے کہا کیوں, اور میں آج کے کوئی کار پیتے ہوں دوستی بغیر ہاتھ دے بیٹھ گئے. انہیں پتا نہیں اللہ تعالیٰ کی رب کی رحمت نے دیر آیا. اللہ نے فرمایا خلیل نئے سال ہو گئے ہیں, ان نے ایک دن بھی ہاتھ نہیں دیتے, میں روٹی کھلا رہا کہ تیرے کو آج آ کے ایک گھڑی ایک وقت ایک لمحہ انہیں ہاتھ نہیں دیتے دیتے ہونے ہی فائد ہے. اس لیے فرمایا ہاں ہاں ان اللہ الرزاق ذو القوت المتین. اللہ جس طرح تو کھلانا ہے کھلا تو نہیں سکتا, جس طرح تو کھلانا ہے کھلا تو نہیں سکتا, جس طرح تو پہلانا ہے پہلا کوئی نہیں سکتا. یہ تو رزاق ہے, یہ تو رازق ہے, یہ تو قادر ہے, یہ تو مہربان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, قدیر ہے, خبیر ہے, بصیر ہے. اللہ میں آگے جا تو قادر ہے, میرا تیرا مقابلہ ہے. یا اللہ میں تیرا بندہ کتنے میرا رب ہے, میں تیرے مخلوق کا تو میرا خالق ہے, میں تیرا مملوک کا تو میرا مالک ہے, میں تیرا مرزوق تو تو میرا رازق ہے. واقعی اللہ تو کھلان کے آئے تو اپنے نافرمانہ میں کھلانا رہنا ہے, بلکہ روٹی دنیا کے نافرمانہ میں دوستی دینا ہے تو اپنے ہمیں تھوڑی دینا ہے, اپنے ہمیں دال کھاد کو راضی کر لینا ہے تو نافرمانہ میں مرغی کھلائی جاتا ہے. ہے کہ نہیں, انہوں نے کتے کے کاروں میں سفر کر دینا دنیا سرکار کتنی جتنے ہے نا کتنی جتنے پیرنٹ رکھنی بڑی ہے تو شہر کے دروازے سارے بند, پہلے شہر میں دروازے ہوتے تھے ایسے لاہوری گیٹ تو کپوری گیٹ تو پیسری دروازہ فلانا دروازہ باقی گیٹ ہوتے تھے, سارا شہر بند, ٹریفک بلاک سائیکل سواریاں کھڑے گھوڑے بند. انہوں نے ہوا کہ انہوں کا بادشاہ کا 5 گھوم ہو گئے تو تلاش کر رہے ہیں اس وقت شہر سارا. انہوں نے بڑا کوئی پاگل بادشاہ ہے تو دھکا نہیں دے خوف کے اندر سے باغ اڑنے والا پرندہ وہ کھیتوں میں ملے, جنگلوں میں ملے, فصلوں میں ملے, گنے باجرے مونگی مکئی میں ملے, اس سے کتنے ملے. دعا کی یا اللہ کتنا بے نیاز ہے تیرا میں بندہ اپنے قرآن پورے پیارے پیغمبر کا فرمان
جتنا جتنا پا گئے تو جتنی روٹی کے راستے تو پگڑی پاتی تو جتنی کتے تیرے عظیم قدرت نقل نہیں شکل نہیں ہے ان کی بات صحیح دے سکیے دوپہر کی سلطانہ پہ آیا صاحب اللہ کرنا اچھا ایک دن سے رہ گئے ہو گئی دولت پہلے دے رہا تو تیرے والی دولت گھبرا کے کیا رضینا القسمت الجبار فینا اللہ میں تیری تقسیم سے راضی ہوں لنا علم بدل جو حال مالو کیوں اگر انہوں نے مال دیتے سانو علم دیتے دولت کبھی علم کا مقابلہ کر سکتی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ نے خلیل اس وقت بنایا و مالی مزدان میں اپنا مال مہمانہ کو قربان کر دیتا بابلدی میرے قربان 87 سال کی عمر میں کو پتر ملیا لخت جگر میرے نظر اکھاں کا نور دل کا سرور لخت جگر دل کا ٹکڑا میرے قلبے جگر کا سرور میرا دل چاہتا سی میں انہوں چپا میں کھلاوا میں پلاوا بازار لے جانا اللہ نے فرمایا جب یہ جوان ہو دوڑن لگے اللہ نے کہا اس گلے سے چھری پھر بولدی قربان میں اپنے جوان بیٹے میں قربانی رکھتی اللہ کے نام پہ حاضر کر دیتا اور آخری جملہ سنو بدعائی للرحمان اور میں جب بھی منگے رب کے لیے منگے کسی شجر کے لیے بولو کسی حجر کو لوں نہیں منگیا کسی قدر کو لوں نہیں منگیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کسی پتھر کو لوں کسی جن پتھر کو لوں نہیں منگیا میں جب بھی منگے اپنے رب کو لوں منگے تو میں چلو گل سچی دسا جیڑا اللہ کے خلیل نے رب کا حبیب منگے رب کے خزانے نکلے نے گھر سے بنایا سی نا اللہ کا جس کا نام ہے بیت اللہ بنایا اللہ کا گھر مزدوری منگن میں ٹائم آیا سوچا رب کی رحمت بھی جو انعام دو طرح کے ہوتے ہیں انعام دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بچہ کامیاب ہوگا تو انعام ملتا ہے ایک بچہ کامیابی کو بھی اتنے نمبر لے لے گا تو استاد یا بزرگ یا بڑا انہیں سد کے انعام دے گئے اور ساری دنیا میں دکھلانا ہے کہ یہ میرا شاگرد بڑا قابل ہے اور انعام بھی قابل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 کا 100 سے بھی زیادہ نمبر لے تو اللہ تعالیٰ نے سد مار کے فرمایا خلیل جو منگنے اور مانگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی منگی بنگلہ دنیا دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات لالے یاقوت اپنی اولاد واسطے زمین جائیداد پراپرٹی پلاٹ نہیں منگے کی منگیا اللہ اللہ منگیا بھی رب کو بھی کچھ سبحان اللہ تو کہانی نہیں آتی تو کیا نہ کرو میں کہتا زور لگے گا کی فائدہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کرو گے تو چلو آپ نہیں سلام ملے گا ماشاء اللہ میں تو کہنا آپ کو ہی کہتے رہا کرو آپ کو ان شاء اللہ اللہ کرو تو ہے مانگ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا اے میرے پالن والے ربنا علامہ راضی رحمہ اللہ دی تفسیر کبیر تھا کہ دیکھو ربنا دے 58 مانے 58 مانے ربنا دا مانا مشکل کشائی اے میریاں مشکلیں حل کرنے والے اے میریاں حاجتاں پوریاں کرنے والے اے میرے دکھ دور کرنے والے اے میریاں بیماریاں دور کرنے والے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ والذي هو يطعمني میں نے کھانا کھلانے والے ويسقين
تو مدرس بھیج دے، میں بیت اللہ بنایا ہے تو رسول اللہ بھیج دے، میں تیرا گھر بنایا ہے تو اس گھر میں سجدے علی عباد کرنے والا بھیج دے، میں تیرا گھر بنایا ہے تو اس گھر کے اندر رہنے والا بھیج دے، میں تیرا گھر بنایا ہے تو اس گھر کے اندر تہجد پڑھنے والا بھیج دے، میں تیرا گھر بنایا ہے تو اس گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا بھیج دے، میں تیرا گھر بنایا ہے تو اس گھر کے اندر ان لوگوں کے اللہ اکبر کبیرا النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یا اللہ میں تیرے کو ایک رسول منگنا امنا لکھ بھیج دے جڑے شراب نے شربت سمجھ کے پیندے سن تو برائی بڑی کٹائی نال کرتے سن، بچیاں زندہ دفن کر دے سن، گالی گلوچ نو بڑا فخر سمجھتے سن، لڑائی نو اپنا مشن سمجھتے سن، جھگڑا تے قتل و قتال اپنی غیرت سمجھتے سن۔ اے اللہ میں تیرے کو سچا رسول منگ رہا ہوں، ایک مہربان رسول منگ رہا ہوں، ایک رؤوف الرحیم رسول منگ رہا ہوں، ایک رحمت للعالمین رسول منگ رہا ہوں، ایک شفیع المذنبین رسول منگ رہا ہوں، ایک راحت للعاشقین رسول منگ رہا ہوں۔ ربنا وبعث فیہم اللہ منگداری اللہ جہلوں بھیجے جتنے شرک دے ڈیرے بڑے نظر آتے سن، کوئی پانی دین والا خدا، کوئی روٹی کھلانے والا خدا، کوئی بارش برسانے والا خدا، کوئی دھیاں دین والا خدا، کوئی پتھر دین والا، پتر دین والا، پتھروں کے خدا بنا سن۔ میرے مولا میں تیرے کو تیرا رسول منگنا وا، جوڑا کر میں تیرا بنایا ہے، دیکھنا تو میں کوئی نہیں، مسیحت مسکرا کے کہنی ہے پیارے خلیل ایک وقت کہے گا اس گھر کے اندر متولی تے محتمم تے چابے بردار مکے دے سردار ہون گے، انہوں نے 360 فٹ سجا کے رکھا ہوگا۔ اے خلیل میں تیری دعا نو پورا کرا گا، میں تیری دعا نو قبول کر لیا ہے، میں اس کا نتیجہ 500 سال کے بعد کٹا گا کہ جب میرا نبی آئے گا اعلان کرے گا، ہاتھ میں چھڑی ہوگی، کوئی جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ میرا نبی چھڑی کا اشارہ کرتا جائے گا، گرے جان گے سن تو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرا درخت سلامی کرنے واسطے قدم چاہے گا، ابو جہل بھی مٹھی کل کریا کلمہ پڑھ دیا نظر آن گیا۔ اے میرے خلیل تو میرے کو اپنا حبیب منگا ہے، میں دعا ضرور پوری کرا گا، پر میں کائنات کا جو مقصود بنانا ہے آدم علیہ السلام نے اس واسطے بھیجا ہے کہ میں اپنے محبوب نے بھیجنا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس واسطے بھیجا ہے کہ میں اپنے محبوب نے بھیجنا ہے۔ جس لوگوں بندہ مجھ خریدتا ہے وہ مقصد مکھن ہوتا ہے، مجھ میں بنتا ہے وہ مقصد مکھن ہوتا ہے، پتے پانا ہے وہ مقصد مکھن ہوتا ہے، اس نے کھل بنا پاتا ہے مقصد مکھن ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے مقصد مکھن ہوتا ہے، سردی گرمی تو بچا ہے مقصد مکھن ہوتا ہے، اس دیا دوائیاں علاج کرتا ہے مقصد مکھن ہوتا ہے، دودھ چوندا ہے مقصد مکھن ہوتا ہے، دودھ نے کاڑتا ہے مقصد مکھن
نہیں. اللہ فرماتے نے کملی والے حضرت آدم علیہ السلام نے میں بھیجا مقصد کسی ہو, حضرت نوح علیہ السلام نے میں بھیجا مقصد کسی ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں بھیجا مقصد محمد رسول اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں بھیجا مقصد محمد رسول اللہ. توجہ کر ذرا, اللہ فرماتے نے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میں زبور کے اندر, تورات کے اندر, انجیل کے اندر کملی والے کا تذکرہ پہلے کر دیا ہے. سارے نبی آئے پہلے, تذکرہ بعد اندر شروع ہوا. آمنا دے لال آئے بعد دے اندر تذکرہ. اللہ فرماتے نے کملی والے حالے سورج بھی نہیں ہوگا پر تیرا تذکرہ شروع ہو جائے گا. حالی چاند نہیں ہوگا پر تیرا تذکرہ شروع ہو جائے گا. حالا دریا بھی نہیں ہوں گے پر تیرا تذکرہ شروع ہو جائے گا. حالا تک سمندر بھی نہیں ہوں گے پر تیرا تذکرہ شروع ہو جائے گا. حالا تک آدم صفی اللہ نہیں ہوں گے پر تیرا تذکرہ شروع ہو جائے گا. حالا تک نبی اللہ نہیں ہوں گے پر تیرا تذکرہ شروع ہو جائے گا. حالا تک موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہوں گے پر تیرا تذکرہ شروع ہو جائے گا. حالا تک عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوں گے پر تیرا تذکرہ شروع ہو جائے گا. کملی والے میں آدم نے صحیح سیاحت تیرا تذکرہ کرا گا, میں داؤد دی زبور وچ تیرا تذکرہ کرا گا, میں موسیٰ علیہ السلام دی تورات وچ تیرا تذکرہ کرا گا, میں عیسیٰ علیہ السلام دی انجیل تے بشارت دے اندر تیرا تذکرہ کرا گا. کملی والے حالے تک تسی دنیا تے آؤ گے نہیں, تیرا تذکرہ پہلے شروع ہو جائے گا. ربنا 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 کبھی رب نو سد ماریا کرو, دلان دے دکھ رب جاندا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا, فرمایا پیارے خلیل میں تہاڈی دعا دا مدعا تے نتیجہ یہ 500 سال دے بعد ظاہر کراں گا. توجہ کر ذرا, اللہ اکبر کبیرہ, توجہ کر میرے عزیزا. حالا تک میرے محبوب علی تذکرہ پہلے شروع ہو گئے, لیکن ایک واقعہ عرض کرنا چاہنا. تفسیر عزیزی فارسی دے اندر ترجمہ ہے, اٹھا کے دیکھو. صاحب العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیتا ہے. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیتا ہے. ایک دن ایسا آیا, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تجارت دی غرض لے چلا گیا. نیڑے نہ گئے, شام چلے گئے, بڑے دور چلے گئے. جب شام دے علاقے دے اندر پہنچے تے ایک بابا کہنے لگا, ہاں تو میں عمر دا بڑا پر ایتھے زبور دا عالم, انجیل دا عالم, تورات دا عالم, تمام آسمانی کتاباں دا عالم رہندا ہے. عمر دی 380 سال ہو گئی, بیماری کمزور ہو گئی, سنوائی کمزور ہو گئی, ہڈیاں کمزور ہو گئی نے, جسم کمزور ہو گیا ہے, سارا وجود نہیں سوچنا کمزور ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے, حالا تک میرے محبوب نے نبوت نہیں سی ملی, میں تجارت کی غرض نہیں چلا گیا. دل وچ شوق پیدا ہوا, اتنی کتاباں دا عالم میں اس دی زیارت کر لواں. اللہ اکبر کبیرہ, فرماندے نے میں زیارت واسطے گیا, انہیں مینوں نام پوچھا تیرا نام کی ہے, فرماندے نے میں دسیا میرا نام عبداللہ عبد الرحمان ہے, میری کلیت ابو بکر, میرا لقب عتیق. انہیں کیا لگ گئے تیرے باپ کا نام